اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ دیکھ رہے ہیں مولانا اون نقوی یوٹیوب چینل، جس میں آپ کو جدید اور قدیم حوالوں سے، دین کے حوالے سے معلومات بہم پہنچائی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ مولانا اون نقوی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ سے زیادہ رابطے میں رہیں اور آپ ہم سے رابطے میں رہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، بے شک۔ جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان وہ ان کے لیے بھی ہے جو اسے نہیں مانتے، واہ، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ اللہ انہیں بھی بارش عطا کرتا ہے، اللہ انہیں بھی اجناس عطا کرتا ہے، اللہ انہیں بھی زندگی عطا کرتا ہے۔ اور جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، ان کے لیے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ واہ۔ اس لیے مفسرین نے بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ رحمان تمام کائنات کے لیے ہے، جن میں اللہ کے ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی ہیں، اور رحیم وہ اپنے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور رحمان بھی ان کے لیے۔ اچھا، رحمان ہونے کا تعلق اس کا دنیاوی اعتبار سے ہے، اور رحیم ہونے کا تعلق آخرت کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ ان کے لیے جو اس کو مانتے ہیں، اس کی توحید کے قائل ہیں، ان کے لیے رحمان دنیا میں بھی ہے، رحیم آخرت میں بھی ہے۔ اور جو اسے نہیں مانتے، ان کے لیے رحمان دنیا میں ہے، رحیم آخرت میں نہیں ہے۔ اس لحاظ سے جو حضرات اللہ کو نہیں مانتے، ان کے لیے تو ہم عذاب کا ایک پہلو کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اللہ کو رحمان و رحیم مانتے ہیں، ان کے لیے عذاب کا پہلو اس لیے نہیں ہے کہ اس نے بقول آپ کے انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے حبیب سے وعدہ کر چکا ہے۔ واہ۔ معراج کے موقع پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا، جہاں روزوں کا تحفہ دیا، جہاں عبادات کا یعنی فروعات دین کا تحفہ دیا، وہاں اپنے حبیب سے معراج پر، بعض روایات میں چوتھے آسمان پر، بعض روایات میں انبیاء سے میثاق لینے کے بعد، بعض روایت میں انہیں نماز پڑھانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا حبیب کی خواہش پر کہ یا اللہ، سابقہ امتوں میں، سابقہ انبیاء میں، اور مجھ آخری نبی میں اور میری آخری امت میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ بالکل۔ تو آواز قدرت آئی کہ کیا چاہتے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے یا اللہ تو وعدہ فرما کہ تو میری امت پر قیامت سے پہلے، قیامت تک ٹھیک ہے، کوئی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ورنہ اگر آپ کا جیسے سوال کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ ماضی کی امتوں میں بعض امتیں ایسی تھیں کہ جو مثلا ایک عمل تھا جو منع تھا کہ بھئی آپ نے مثلا یہ کام نہیں کرنا ہے، مطلب جس کو گناہ میں شمار کیا گیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتے کہ کیسے کیسے وہ گناہ تھے جی، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی منع تھی، لیکن وہ امتیں وہ کرتی تھیں۔ تو اس کا عذاب کی صورت میں آتا تھا کہ ان کی پیشانی پر لکھا ہوا آ جاتا تھا جب وہ صبح اٹھتے تھے گناہ کر کے۔ اللہ اکبر۔ تو سارا معاشرہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ اس نے رات یہ گناہ کیا ہے، یعنی اس کو عذاب شخص کو مل رہا ہوتا تھا رسوائی کا، رسوائی کا، کہ پورا معاشرہ جو ہے اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ اس نے رات وہ گناہ کیا ہے جو اللہ نے منع کیا تھا، اور جو اس وقت کے نبی تھے انہوں نے منع کیا تھا، اور اس نے وہ گناہ کیا۔ اچھا، بہت سے لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے سر پہ گویا پٹکا یا امامہ یا ٹوپی یا کپڑا اس طرح سے ڈالتے تھے کہ پیشانی چھپے، تو اور رسوا ہوتا تھا کہ بھائی ذرا ہٹاؤ، اللہ اس کا مطلب ہے تم نے کچھ کیا ہے۔ تو یہ رسوائی کا عذاب چھوٹا عذاب نہیں ہوتا، رسوائی کے عذاب کا اسے ہی پتہ ہوتا ہے جو خدا نخواستہ رسوا ہو رہا ہوتا ہے، جی، چاہے وہ جائز یا ناجائز۔ یہ بھی ایک علیحدہ پہلو ہے کہ بعض لوگ ناجائز رسوا ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے بھائی الزام لگ جاتا ہے۔ جی جی۔ تو سابقہ انبیاء کی امتوں میں ایسے عذاب بھی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ منع فرماتا تھا، آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ سمندر کی ساری مچھلیاں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان میں بہت ساری مچھلیاں ایسی ہیں جو سابقہ امتوں میں سے انسان تھے، اور انہوں نے ایسے گناہ کیے کہ اللہ نے ان کے چہرے مس کر کے
ان کو مچھلی کی صورت میں گویا دریا سمندر میں ڈال دیا. اسی طرح سے حضرت لوط کی قوم پر جو عذاب آیا, حضرت ہود کی قوم پر جو عذاب آیا, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر, حضرت شعیب کی قوم پر جو عذاب آیا. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس نے گوسالہ کی پرستی شروع کر دی تھی, تو اللہ نے اس پہ کیسے عذاب بھیجا, اس پہ ہم ذرا تفصیلی بات کریں گے بعد میں. لیکن پہلے جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ رحمان و رحیم ہے وہ تمام لوگوں کے لیے, لیکن خاص طور پہ جو اللہ کی توحید کے قائل ہیں, ٹھیک, اور صرف رحمان ہے ان کے لیے. تو جو حضرات اللہ کو نہیں مانتے لیکن گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں, احکامات الہی پر کیسے چلیں گے جب وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں. اچھا, یہود و نصارہ, عیسائی یا دوسری قومیں جو ہیں جو اللہ کو مانتی ہیں لیکن ذرا دوسرے اینگل سے مانتی ہیں, ویسا نہیں مانتی جیسے اللہ ماننے کا گویا تقاضا کرتا ہے, تو ان پر عذاب آ سکتا ہے. یہ روایات میں ہے کہ ایسے لوگوں پر کہ جو اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے ان پہ عذاب. البتہ سرکار کی امت پر عذاب اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں آپ کی امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا. تو پھر کیا ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ پھر آزمائش ہوئی, امتحان ہوا. اب امت محمدیہ پر, اور میں اس کا ایک پہلو عرض کر دوں کہ آپ دیکھیے پروفیسر صاحب تشریف فرمائیں, اس کی تائید فرمائیں گے کہ اس وقت مسلم ممالک میں جہاں جہاں بھی کرونا ہے وہاں کیونکہ مسلمان جس انداز سے بھی وضو کرتے ہیں اور اپنے منہ کو ہاتھ کو دھوتے ہیں, تو وہاں وہ شدت نہیں ہے جو آپ کو امریکہ, برطانیہ, روس اور چین میں گویا نظر آئے گی. صحیح, بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آزمائش ہے, امتحان ہے, جس سے ہم انشاءاللہ سرخرو ہو سکتے ہیں.